بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 2 عظیم دعوت کے صفحہ نمبر 3 کی ریڈنگ کی تھی۔ مجھے امید ہے آپ سب کو وہ سمجھ آیا ہوگا۔ ہم نے یہاں تک ریڈنگ کی تھی صفحہ نمبر 3 کی آخری لائن، اس وقت ملک حبش کا بادشاہ نجاشی تھا۔ آج ہم ریڈنگ کریں گے صفحہ نمبر 4 کی۔ یہ ہے صفحہ نمبر 3 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ نمبر 4، اگرچہ وہ عیسائی تھا مگر فطرتاً بہت نیک اور انتہائی رحم دل تھا۔ اس نے ان مہاجرین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ جب مکہ کے کافروں کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے 2 سفیر تحفے تحائف کے ساتھ نجاشی کی خدمت میں بھیجے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ تھا عیسائی، مگر وہ بہت نیک اور رحم دل تھا۔ اس نے وہاں کے جو رہنے والے مسلمان تھے جو مکہ سے حبشہ کی طرف کوچ کر آئے تھے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ مگر جب مشرکین مکہ کو، جو کافر تھے لوگ مکہ میں رہ رہے تھے، جب ان کو اس بات کی خبر ملی تو انہوں نے اپنے 2 سفیر تحفے تحائف کے ساتھ بھیجے۔ سفیر کہتے ہیں قاصد کو جو پیغام پہنچاتا ہے، اور وہ کس کی خدمت میں پیش ہوئے؟ بادشاہ نجاشی کے، جو ملک حبشہ کا بادشاہ تھا۔ سفیروں نے بادشاہ کو نذرانے پیش کیے اور عرض کیا، بادشاہ سلامت، یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، ہمارے ہاں سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا پرانا مذہب تبدیل کر لیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے۔ جب وہاں کے سفیروں نے بادشاہ کو جب نذرانے پیش کیے تو انہوں نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو لوگ آپ کے یہاں رہ رہے ہیں، مکہ سے جو آ کر مہاجرین رہ رہے ہیں، انہوں نے ہمارا مذہب چھوڑ کر آپ کے مذہب کی طرف آ گئے، لیکن انہوں نے اپنا ابھی پرانا مذہب تبدیل نہیں کیا ہے، اور یہ لوگ آپ کے یہاں رہ رہے ہیں، آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر وضاحت طلب کی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے فرمایا، بادشاہ نے جو وہاں پر مسلمان رہ رہے تھے انہیں اپنے دربار میں بلایا اور ان سے وضاحت لی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر رہ رہے تھے حبشہ میں، تو وہ لوگ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے۔ آپ نے جنگ موطا میں شہادت کا شرف حاصل کیا تھا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بادشاہ کی خدمت میں تقریر کی وہ الفاظ یہ ہیں، اے بادشاہ، ہم نادان تھے، جاہل تھے، بت پوجتے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، ناپاک رہتے اور ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے۔ ہمارے یہاں کوئی قانون نہ تھا، بھائی بھائی پر ظلم کرتا، طاقتور کمزور کو ستاتا، غرض ہمارے سارے کام برے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آیا تو اس نے ہماری ہدایت کا انتظام فرمایا۔ ہم میں ایک آدمی پیدا ہوا جس سے ہم سب خوب واقف تھے، وہ بہت ہی نیک، امین اور راست باز تھا۔ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، اللہ کا راستہ بتایا، آپس میں محبت کرنا سکھایا۔ اس نے ہمیں تلقین کی کہ ہم بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، ظلم سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، آپس میں مل جل کر رہیں۔ ہم ان پر ایمان لائے اور ان کی باتوں پر عمل کیا۔ یہ ہے ہمارا جرم، اسی پر ہماری قوم ہمیں ستاتی ہے، ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں اور پچھلی گمراہیوں کی طرف لوٹ جائیں۔ راست باز کے معنی ہیں سچ بولنے والا، گمراہیوں کے معنی ہیں بھٹکے ہوئے۔ حضرت جعفر نے کہا کہ ہم بالکل نادان تھے، ہم جاہل تھے، ہم نہیں جانتے تھے، کیونکہ ہم ناپاک رہتے تھے، اپنی صفائی کا خیال نہ کرتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا اور کمزور پر ظلم کیا جاتا تھا، جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہمارے سارے کام جو تھے وہ برے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت بخشی، ہم میں سے ایک نیک آدمی کو پیدا کیا۔ وہ بہت ہی نیک تھا، امین تھا اور راست باز تھا، ہمیشہ سچ بولتا تھا۔ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، ایک خدا کو ماننا بتایا، اور اس نے ہمیں کہا کہ وہ ہم بت پرستی چھوڑ دیں، ہمیشہ سچ بولیں اور اپنا وعدہ پورا کریں اور ظلم سے باز آ جائیں اور یتیموں کا مال نہ کھائیں، روزہ رکھیں اور نمازیں پڑھیں، اور جو بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں کریں اور آپس میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہیں۔ تو ہم نے ان تمام باتوں پر عمل کیا۔ کیا یہ ہمارا جرم ہے؟
اور اسی بنا پر ہماری قوم جو ہے وہ ہمیں ستاتی ہے اور ہمیں تنگ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں اور دوبارہ گمراہی کی طرف چلے جائیں۔ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سے بہت متاثر ہوا، کہنے لگا کہ ذرا اس کتاب کا کوئی حصہ سناؤ جو تم لوگوں پر اتری ہے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کا ایک حصہ پڑھا۔ آیت الہی سن کر بادشاہ کے دل پر رقت طاری ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بے اختیار پکار اٹھا، خدا کی قسم، یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔ رقت کے معنی ہیں نرمی، رونا، دل بنانا۔ پرتو کے معنی ہیں روشنی، سایہ۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کے بعد یہ کلمات بیان کیے جو سورہ مریم نے بیان کیے گئے تھے، جب حضرت بادشاہ نے اس سے کہا کہ اچھا تم یہ تقریر ذرا مجھے سنانے کے بعد اس کلام کا تو حصہ سناؤ جس کتاب کو تم مانتے ہو اور جس پر تم ایمان لے آئے ہو۔ جب بادشاہ کو حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت کا ایک حصہ سنایا تو بادشاہ یہ سن کر یہ رونے لگا اور اس کا دل بھر آ گیا اور وہ پکار اٹھا کہ یہ کلام اور انجیل ایک ہی کلام کے پرتو ہیں، یعنی کہ ایک ہی روشنی میں ہیں۔ بادشاہ نے کفار کے سفیروں کو دربار سے نکلوا دیا اور مسلمان مہاجرین کو ہر طرح کا آرام پہنچایا، ان کو اپنے ملک میں اشاعت دین کی آزادی دے دی۔ اشاعت دین کے معنی ہیں دین کا پیغام پھیلانا۔ بادشاہ نے جو وہاں پر مشرکین مکہ کے لوگ آئے تھے سفیر بن کر، ان کو اپنے محل سے نکلوا دیا تھا، اپنے شہر سے، اور جو وہاں پر مسلمان رہ رہے تھے جو مکہ سے کوچ کر کے حبشہ میں آئے تھے انہیں ہر طرح سے آرام دیا اور انہیں اپنے دین کے مطابق آزادی سے زندگی گزارنے کی اجازت دیتی تھی۔ آج ہماری سبق نمبر 2 کی ریڈنگ مکمل ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہو۔ یہ ہیں مشکل الفاظ کے معنی صفحہ نمبر 4 کے۔ آپ ان تمام معنی کو اور ریڈنگ کو اپنے گھر میں پڑھیے گا اور سمجھیے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔